بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مسجد بناتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں تو مسجد تشریف لاتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی اور مسجد یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بن مسجد کے مسلمان کی ایمانی زندگی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ بن مسجد کے مسلمان کی مسلمانی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں اور امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے تو صحیح نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی اور مسجد کیا تعلق ہے۔ پھر مسجد ہی میں تشریف فرمائے ہوئے لوگ آنے لگے، ملنے لگے۔ کچھ وہ لوگ بھی آئے جو اس غزوے میں شریک نہیں تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ظاہری مدد قبول فرمائی اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ البتہ 3 مخلص صحابہ جن کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کوئی نہیں، حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی، ان کا معاملہ ملتوی فرما دیا، یہاں تک کہ ان کی توبہ کی مقبولیت کی سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ خود بتلاتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، فرمانے لگے میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے میں قاصر رہا، وہ میری زندگی کا وہ موسم تھا کہ میرے پاس خوشحالی بھی تھی اور فارغ البالی بھی تھی۔ خوشحالی بھی تھی اور فراغت بھی تھی، فرصت بھی تھی۔ میں روزانہ اس ارادے سے نکلتا کہ ابھی ضروری زمان لے لوں گا، مگر بغیر کچھ لیے واپس آ جاتا۔ میں اپنے دل میں کہتا ابھی کیا ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا۔ اسی طرح معاملہ ٹلتا رہا یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر مسلمانوں کے ساتھ سفر میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت میری کچھ بھی تیاری نہ ہو سکی، میں تاخیر کرتا رہا۔ ادھر لشکر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، معاملہ بہت آگے نکل گیا۔ میں نے اس کے بعد ارادہ کیا کہ روانہ ہوں، لشکر کو جا لوں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن مجھے توفیق نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جب کہ مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ کر بہت کڑتا تھا کہ اس موقع پہ مدینہ میں صرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو منافق ہیں یا پھر معذور ہیں، وہ شریک نہیں ہوئے، باقی سارے روانہ ہو گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں فکر مند ہو گیا اور جھوٹ کا خیال دل میں لانے لگا۔ میں کہنے لگا کل آپ کی ناراضگی کس طرح سے بچوں گا، یہ سوچ کے ایک بے چینی ہو رہی تھی کہ آپ کی ناراضی کہ میں کیسے بچوں گا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے گھر کے ہر صاحب رائے سے مشورہ کیا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو جھوٹ بولنے کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ میں نے سچ بولنے کا تہیہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچائی سے کام لوں گا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر خفگی کے انداز میں مسکرائے اور فرمایا آؤ۔ میں آگے بڑھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے، کیا تم نے سفر کے لیے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی عذر بنا کر ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ باتیں بنانا مجھے خوب آتی تھی،
لیکن اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے اگر میں اس وقت جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی بھی کر لوں تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، یعنی اللہ آپ کو بتا دیں گے۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ میری معافی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ واقعی ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اللہ کی قسم۔ جس وقت میں پیچھے رہ گیا تھا میں صحت مند بھی تھا، خوشحال بھی تھا، فارغ البال بھی تھا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، اچھا اٹھ جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں اٹھ گیا اور میں اپنے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ دوسرے لوگوں نے عذر پیش کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، مجھے ملامت کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا میرا ہی جیسا سلوک اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں، 2 لوگ ایسے ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو تم سے کہی ہے کہ جاؤ انتظار کرتے ہیں تمہارے معاملے میں، اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا کہ مرارہ ابن ربیع ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں، یہ دونوں نیک آدمی تھے اور دونوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا اسوہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ نیک لوگ ہیں، خالص مومن ہیں، خالص ایمان والے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہم 3 آدمیوں سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، ہمارا بائیکاٹ ہو گیا، لوگ ہم سے کترانے لگے اور ہمارے بارے میں ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین ہی بالکل بدل گئی، دنیا ہی ہمارے لیے بدل گئی، یہاں ہم اجنبی ہو گئے۔ 50 راتیں اس حال میں گزر گئی۔ میرے دونوں ساتھی تو گھر بیٹھے رہے اور رو رو کر اپنا وقت گزار رہے تھے، اپنا وقت کاٹ رہے تھے۔ میں نوجوان تھا، صحت مند تھا، باہر نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہوتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، سلام کرتا، پھر سوچتا جواب میں آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی نماز پڑھتا، دوران نماز نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی۔ جب تک میں نماز میں محو ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جو ہی میری توجہ آپ کی طرف ہوتی تو آپ نگاہیں پھیر لیتے۔ انہی دنوں میں ایک روز میں بازار میں گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص جو غلہ بیچنے مدینہ آتا تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کوئی مجھے کعب ابن مالک سے ملاقات کرا دے، پتہ بتا دے۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے، میرے پاس آ کر اس نے مجھے شاہ غسان بادشاہ تھا اس کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے، جفا کا معاملہ کیا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی تو نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کر دیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ خط پڑھ کر میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، یہ ایک اور بڑی آزمائش۔ میں ایک تنور کے پاس گیا اور اس خط کو اس میں جھونک دیا۔ کافر کو کیا ہمت کہ مجھے اپنی حمایت کی یقین دہانی دلا رہا ہے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا طلاق دے دو؟ جواب ملا نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ یہی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ 2 ساتھیوں کو بھی دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم اپنے میکے چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ میرے معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اس حالت میں 10 راتیں گزر گئی اور ہمارا بائیکاٹ کا یہ سلسلہ 50 راتوں تک مکمل ہو گیا۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری حالت ویسی تھی جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اور میں اپنی جان سے بیزار تھا۔ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ یکایک میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو جبل صلب پر چڑھ کر زور سے پکار رہا تھا مبارک ہو مبارک ہو کعب ابن مالک۔ یہ سنتی سجدے میں گر پڑا اور میں نے جان لیا کہ میری اس معافی کا حکم آ گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو توبہ
توبہ کی بارگاہ الہی کے مقبول ہونے کا اعلان فرما دی۔ فجر کی نماز میں آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ سنتے ہی لوگ ہمیں اس خوشخبری دینے کے لیے آنے لگے اور ہمارے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی گئے۔ جب وہ شخص جس نے پہاڑی پر چڑھ کر مجھے خوشخبری دی تھی میرے پاس آیا تو جو جوڑا میرے پاس میں نے پہنا ہوا تھا اسے اتار کر میں نے اسے انعام میں دے دیا، اور اس وقت میرے پاس یہی جوڑا تھا۔ میں نے ایک جوڑا عاریتاً لے کر پہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا۔ راستے میں لوگ جوک در جوک مجھ سے ملتے اور قبولیت توبہ کی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ آپ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، مبارکباد دی۔ ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ میں طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یا اللہ کی طرف سے؟ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے اللہ کے رسول یا اللہ کی طرف سے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قبولیت توبہ پر میری خواہش ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دوں، خیرات کر دوں۔ مجھے بھی اتنی خوشی ہوئی، اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سارا مال خیرات کر دوں اپنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کچھ مال روکے رکھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری نجات جو ہوئی ہے صرف سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میں آئندہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ سچائی پر اتنا بلند مقام حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھیوں کو ملا، قیامت تک اللہ نے ان کی سچائی کا اعلان قرآن میں فرما دی، اور یہ آیتیں آئیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ الی آخری، کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین پر ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پناہ کی جگہ صرف اللہ کی دامن رحمت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کی طرف مہربانی فرمائی اور ان کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف وہ پلٹ آئے۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے میں۔ ایمان بچانا ہے، تقوی کی زندگی بچانی ہے، تو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی نشست و برخاست، اپنا تعلق سچوں کے ساتھ بناؤ، جن کا عقیدہ سچا، جن کا کردار سچا، جن کی سیرت سچی، جن کا عمل سچا، جن کا قول و فعل سچا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ غزوہ تبوک کا یہ معاملہ تھا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اسلام کو جب جزیرہ عرب میں اسلام پھیلنے لگا اور اسلام کا اقتدار دلوں پر بھی جسموں پر بھی قائم ہونے لگا، تو روم کے نصارہ دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہیں خوف زدہ ہو رہے تھے، انہیں تشویش لائق ہو رہی تھی کہ جو جزیرہ عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہمارا ملک، ہماری سرحدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو رومیوں نے
جو نصرانیت عیسائیت قبول کی تھی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ دل سے عیسائیت پر ایمان لائے تھے، بلکہ صرف دائیں بائیں کے قوموں کو اپنے زیر اقتدار لانے کے لیے، زیر اثر لانے کے لیے انہوں نے یہ نصرانیت قبول کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نصرانیت کی تعلیمات میں بت پرستی کی آمیزش کر رکھی تھی اور بہت سی بے بنیاد اور باطل چیزوں کا اضافہ کر رکھا تھا۔ اسلام جس کی طرف تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیتے آئے ہیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ ہر اقتدار کی ماتحتی سے نکال دے اور ان پر اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم اور اللہ کے اقتدار کے علاوہ کسی کا اقتدار نہ چلے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ یہ صرف اللہ کے حکم کے تحت آ جائے، لوگوں کی غلامیت سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے، اور ان پر اگر اقتدار، اگر کسی کو غلبہ ہے تو وہ اللہ کو اور اللہ کے حکم کو حاصل ہے۔ یہ رومی جنہیں نصرانیت کے تمام حقائق کا علم تھا، وہ اسلام کے اس آخری پیغام کی اہمیت سے بھی خوب واقف تھے اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا، اور اس کی تہ میں وہ بات جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اسلام کو جب اقتدار مل رہا ہے اور غلبہ ہو رہا ہے اور پھولتا پھلتا جا رہا ہے، تو آگے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے وہ خوب جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑی فوج اکٹھی کی اور مکہ کی فتح اور جزیرہ عرب پر اسلام کے غلبے کی خبر نے جب انہیں پریشان کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی فوج شام اور حجاز کے درمیان اکٹھی کر لی کہ شاید وہ اس طرح اس دین کی پیش رفت کو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکیں اور اس کا راستہ روک سکے۔ رومیوں کی اس تیاری کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان بھی ان کی مسلمانوں کے ساتھ زبردست جھڑپ ہو، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس غزوے میں مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ صرف مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے ایک طویل سفر، تھکا دینے والی مسافت، اور پھر وہاں سے واپسی پہ آنے والی شدید جسمانی تکلیفیں، بس یہ برداشت کرنے پڑیں، اور اللہ رب العزت نے ان تھکاوٹوں پر اور ان مشقتوں پر بھی مسلمانوں کی فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس پر مشقت غزوہ میں شریک ہونے والوں نے اپنا مال خرچ کیا، پریشانیاں اٹھائی، عیش و آرام کے بہترین اوقات اپنا یہ اللہ کی نظر کر دیا، سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ انہوں نے اللہ پر ایمان اور اسے سچی محبت کا ثبوت پیش کیا، تو پھر اللہ نے ان کی مدد اور نصرت بھی خوب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اس تبوک کے میدان میں موقع پہ مسلمانوں نے مالی جہاد کا بھی خوب مظاہرہ کیا۔ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد صرف جنگ سے نکلنے سے جنگ کے لیے جنگ ہی کی صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ کسی موقع پہ جہاد سیف کے ساتھ انفاق اور مالی قربانی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ کجاوے کے ساتھ اور 200 اوقیے چاندی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان جو کچھ بھی تم کرو گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے عثمان کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس جملے میں ان لوگوں کے لیے بڑی زجر ہے، تنبیہ ہے جو عثمان کے زمانہ خلافت میں ان کی سیاست پہ تنقید کرتے ہیں اور اپنا دل سیاہ کرتے ہیں، زبانیں گندی کرتے ہیں، اپنی تحریریں سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شان میں گستاخی بیگانے تو کرتے ہیں، کچھ اپنے نادانوں نے بھی اپنی کتابوں میں ایسی اول فول کہہ رکھا ہے کہ بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ حضرات صحابہ ہیں، اور سارے کے سارے عادل ہیں،
اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے رضا کا انہیں خوشخبری سنائی ہے، یہ اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، کردار میں سچے ہیں۔ تو حضرت عثمان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی اور پھر دوسری بیٹی دی، اور فرمایا دوسری کا بھی انتقال ہوا، اور فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگرے انتقال ہوتا چلا جاتا، سب میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو اس موقع پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عثمان جو کچھ بھی کرے انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو آپ کے زمانہ خلافت کے بارے میں تنقید کرتے ہیں اور اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں، اور یہ اپنا آخرت خراب کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو پارسائی کے بلند برجوں پہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو پارسائی کے بلند مقام پہ رکھ کر حضرت عثمان اور ان کی سیاست پر حکم لگائیں، تو یہ ان کے اندرونی مرض کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کا اندر خراب ہے، کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں پر ان کے زبانوں سے تان اور تشنیع اور گستاخی اور بے ادبی کے کلمات نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کچھ بھی کیا، لیکن جو شخص ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا، اس کے بعد بھی وہ ان پر تنقید کرے اور ان کی سیاست کو غلط قرار دے، تو اس نے اس کا کیا ادب ملحوظ رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اس نے کیا ادب ملحوظ رکھا؟ اور اس کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی کیا اہمیت رہی؟ تو حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ بہت بڑا جہاد بالمال کیا اور بہت کچھ مجاہدین کے لیے پیش کیا۔ اسی طرح اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے یہ پیش بھی نظر آتی یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ منافقین کا مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام اور اہل دین کے خلاف سازشوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کے کلام نے اس غزوہ تبوک کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ اتنی اہمیت کسی غزوے کو نہیں دی۔ سورۃ توبہ میں اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، بلکہ بہت سے صفحات ہیں، اور بہت ساری آیات اس میں اللہ کے راہ میں جان و مال کے ذریعے جہاد کی اہمیت بیان کی گئی اور واضح کیا گیا کہ یہی مسلمان کے اسلام کی صداقت کی واحد دلیل اور مومنین اور منافقین کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں انہیں ہیج سمجھے، اس راہ کی اسے تحفہ سمجھے، اللہ کی راہ کے یہ تحائف سمجھے۔ اسی طرح ان آیات منافقین کے بارے میں تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ یہ سازشی ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرنے میں آگے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں پر نفاق اور اہل نفاق کی خطرناکی صاف ہو جائے، ہر ہمیشہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ طبقہ، یہ گروہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ مجاہدہ اور اللہ کے راہ میں یہ قربانی، یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والا ایک تھرمامیٹر ہے، ایک کسوٹی ہے۔ تو اس موقع پہ کئی ساری آیتیں سورۃ توبہ کے اندر اس غزوے کے متعلق ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں حجر کی وادی کے پاس سے گزرے اور تیز رفتاری کے ساتھ گزرے، تو اسی بات معلوم ہوئی کہ قوموں کے تباہ شدہ علاقوں سے جب گزرنے کا وقت مسلمانوں کو آئے تو تیزی کے ساتھ گزرے اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اے اللہ ہمیں اس قسم کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اس غزوے میں بہت سارے منافقین بھی شریک نہیں ہوئے اور کچھ دو چند مخلص مسلمان بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور سچے ایمان والوں کے ساتھ معاملہ جو کیا وہ معاملہ الگ الگ کیا، کہ منافقین آئے
عذر تراشے، آپ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کی ظاہری معذرت قبول فرمائی اور ان کا دل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اہل ایمان کی بھی یہ مختصر تعداد پیچھے رہ گئی تھی، ان کے دل شک اور نفاق سے پاک تھے۔ انہوں نے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، نہ عذر تراشا نہ جھوٹ بولا، بلکہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، عفو اور درگزر کے طالب ہوئے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف نہیں کیا بلکہ سزا دی، اور سزا بھی کتنی سخت۔ یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے بھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ نرمی اور درگزر کا، اور سچے مسلمان کے ساتھ سختی اور سزا کا معاملہ، بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں چیزیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پہ سختی اور کرختگی اعزاز اور قدر افزائی کا ایک نمونہ تھا، اور منافقین اس کے مستحق نہیں تھے۔ اپنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ بس اوقات ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، خفگی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک اعزاز کی شکل ہوتی ہے، یہ بھی قدر افزائی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ان کو تو اہمیت ہی نہیں دی، ٹھیک ہے جاؤ نشست میرے سامنے سے ہٹو، اور ظاہری طور پہ ان کا عذر قبول کر لیا۔ لیکن جو اپنے تھے ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، اور پھر وہ کیسے اس کے مستحق ہوئے؟ سبحان اللہ، کہ قرآن آیات نازل ہو کر ان کی توبہ اور مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر یہ کہ منافقین کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ وہ ہر حال میں کافر ہیں، اور وہ دنیا میں جن چیزوں کا دکھاوا کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی انہیں قیامت کے دن جہنم سے سب سے نچلے گڑھے سے نہیں نکال سکتی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں ان کے ظاہری حال پر چھوڑ دیں، اور ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے دنیاوی احکام کا ان پر انطباق کریں۔ جب ان کے ساتھ ظاہری احکام اور معاملات روا رکھتے ہیں، جس طرح کہ وہ ہمارے سامنے اپنے احوال اور عقائد ظاہر پیش کرتے ہیں، تو ان کے عذروں کے باطن اور ان کے اقوال کی حقیقت جاننے کی کوشش کیوں کی جائے؟ بس جیسے انہوں نے ظاہری معاملہ پیش کیا، ہم بھی ان کا ظاہری معاملہ کرتے ہیں، باقی کفر کی سزا اللہ دینے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی سبحان اللہ، جب بندہ مومن کوئی کوتاہی کرتا ہے نا، اور اللہ کا کوئی پیارا اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی اس کی سرزنش فوراً ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے، تاکہ وہ بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اسے اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ایک ہی مرتبہ پکڑتے ہیں۔ پھر یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور اس کی پیشانی سے خون آ رہا تھا، کہ یا رسول اللہ میری نظر ایک عورت پہ جم گئی، اور اسی حال میں چلتا رہا، آگے دیوار تھی، ٹکر لگ گئی، خون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو جلدی سرزنش فرماتے ہیں، جلدی تنبیہ فرماتے ہیں، جلدی سزا ملتی ہے، تاکہ یہ بیدار ہو جائے۔ ایک دور تھا مسلمان بیدار بھی ہوتا تھا کہ کوئی غلط کام کرتا، کوئی غلط بولتا، کسی کو تکلیف دیتا، اور پھر اس کا ریئیکشن زندگی میں دیکھتا تو فوراً اسے خیال ہوتا، اچھا آج میں نے وہ کیا نا، اس کا نتیجہ میں نے دیکھ لیا ہے، آج میں نے غلط بیانی سے کام لیا نا، اس کا نتیجہ میں نے آج دیکھ لیا ہے۔ تو پہلے تو مسلمانوں کو فوراً اس کا احساس بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ کا بھی اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ سرزنش جلدی فرماتے ہیں۔ اور رہا وہ شخص جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے اور اس کے نزدیک اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو، وہ گناہوں کے لیے اسے کھلی چھوٹ دے دیتا اللہ میاں۔ اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس پر اسے سزا دینے کے بجائے بس اوقات انعام دیتا ہے، انعام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نافرمانی کر رہا ہے اور نعمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو بس اوقات دیندار آدمی پر تکلیفیں آتی ہیں تو بس پریشان ہوتا ہے، نیک بھی ہے اور تکلیف آ رہی ہے۔ تو اس حقیقت کو آپ اگر سامنے رکھے گا اور سمجھے گا کہ یہ بھی اللہ کا ایک پیار کا انداز ہے، کسی چیز کے معاملے میں مجھے بیدار کرنا چاہتے ہیں،
مجھے جگانا چاہتے ہیں، مجھے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، ایک بڑی آزمائش وہ ہم نے دیکھی، لیکن اس بڑی آزمائش میں نہ ان کے دل سے اللہ کی محبت میں کمی ہوئی، نہ اللہ کے رسول کی محبت میں کمی آئی، نہ اللہ کی محبت میں کمی آئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی آئی۔ سبحان اللہ۔ محبت جب سچی ہو نا، تو اگر محبوب کی طرف سے کچھ خفگی کا اظہار ہو اور کچھ سزا بھی ہو تو سچی محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اور جہاں محبت مصنوعی ہوتی ہے وہاں فوراً شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یار میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے، میرے ساتھ توجہ نہیں دی، مجھے بلایا نہیں، مجھے بٹھایا نہیں، میرا خیال نہیں رکھا۔ یہ محبت میں کھوٹا ہے، یہ مصنوعی محبت ہے۔ اور جب محبت سچی ہوتی ہے اور سامنے والے کی عقیدت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوئی تربیت ہوگی، اس سے میرا کوئی بھلا ہوگا، اس میں کوئی میرے لیے حکمت ہوگی، اس سے میری کوئی ترقی ہوگی۔ تو محبت میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب محبت اور عقیدت سچی ہوتی ہے تو بدگمانی جگہ نہیں لیتی دل میں، حسن ظن جگہ لیتی ہے۔ اللہ سے بھی حسن ظن ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی سے محبت اور عقیدت اللہ کے لیے ہے تو اس سے بھی حسن ظن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ محبت میں کمی ہوتی ہے، عقیدت نہیں ہوتی، تو بندے تو اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتے۔ تو اللہ کے بندوں سے بدگمانی تو اور آگے کی بات، بدگمانی بدگمانی۔ سبحان اللہ، یہ مخلص لوگ تھے، عقیدت اور محبت میں سچے تھے، ان کے ہاں نفاق اور ملاوٹ نہیں تھی۔ تو 50 دن گزرے، نہ محبت میں کمی، نہ تعلق میں کمی، نہ عقیدت میں کمی، اور پھر اللہ نے اعزاز دیا اور خوب دیا۔ قید کعب اور ان کے ساتھیوں کو اللہ رب العزت نے پروانہ دیا توبہ کی قبولیت کا، اور پھر آپ نے اس موقع پہ نظر مانا، فوراً جو ہے وہ اس کا اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سارا مال خیرات کر دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، بہتر ہے کچھ مال روک کے رکھو، کیونکہ یہ نظر نہیں مانی تھی، بلکہ اس وقت بطور شکر کے اور اللہ کے اس انعام پہ صدقہ خیرات کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کچھ رکھ لو، کچھ صدقہ کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں اس واقعے میں ہمارے سامنے آئی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔